السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اتباع الجنائز من الایمان۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ جنازے کے پیچھے چلنا ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا یہ ایک عمل ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو کتاب الایمان میں پیش کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مقصود وہی ہے کیونکہ امام بخاری شافعی المسلک ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، اور اگرچہ ایسا رکن ہے جو کہ سقوط کا احتمال رکھتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب کو کتاب الایمان میں رکھا۔ اس سے پہلا جو باب جتنے ابواب ذکر کیے، ان ابواب سے اس باب کو مناسبت یہ ہے کہ ان ابواب میں ایسے ارکان دین کا ذکر ہے جنہیں بغیر کسی واسطے کے زندہ لوگ اگر اپنائے تو ثواب ملے، اور یہاں پر ایسے باب کا ذکر ہے کہ اگر کسی مردے کے واسطے سے اگر کوئی عمل اپنایا جا رہا ہے تو زندوں کو ثواب ملتا ہے، جیسے کہ مردے کے جنازے کے پیچھے چلنا، اس کے لیے اس پر نماز جنازہ پڑھنا، اس کو دفن کرنا، تو یہ مردے کے حقوق کو ادا کرنا، یہ اس مردے کے واسطے سے ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس سے امام بخاری کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ جیسے براہ راست آدمی اپنا کوئی عمل کرے کسی اور کے واسطے کے بغیر تو اس کو ثواب ملتا ہے، ویسے ہی اگر کسی دوسرے کے واسطے دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس سے بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کسی بھی جنازے پر نماز جنازہ پڑھنا یہ واجب ہے، ایسے اس کو دفن کرنا بھی واجب ہے۔ اگرچہ جنازے کے ساتھ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا یہ بہتر طریقہ ہے۔ جنازہ مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ دنیا میں جیسے حقوق ہوتے ہیں، ایسے ہی نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی ایک میت کا ایک مسلمان کے اوپر حق ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ پڑھیں مسلمان کی۔ رہا غیر مسلم یا کوئی مرتد اور کافر یا کوئی بد مذہب باطل عقیدے والا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ ایک استغفار میت ہے، میت کے لیے استغفار کرنا ہے، اور استغفار کسی بھی کافر کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کے نماز جنازہ نہ پڑھو۔ تو کافر، مرتد، بدعقیدہ جیسے کہ دیوبندی، وہابی، نیچری، چکڑالوی، یا اس طرح کے جو بھی باطل
فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس باب کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا احمد بن عبداللہ ابن علی المنجوفج قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد إلى آخر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن عبداللہ ابن علی المنجوفی نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا روح، ہم سے حدیث بیان کی روح نے۔ حدثنا حضرت روح فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عوف نے، وہ روایت کرتے ہیں حسن سے اور محمد سے، محمد ابن سیرین سے، اور یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، جو شخص مسلم کے جنازے کے پیچھے چلا ایمانا و احتسابا، حالت ایمان میں ثواب کی امید پر، احتساباً کا معنی ثواب کی امید پر، وَكَانَ مَعَهُ اور اسی کے ساتھ رہا، حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ بھی پڑھے۔ صلی علی جب صلہ آئے، صلی کا اعلیٰ صلہ آتا ہے تو اس کا معنی نماز جنازہ پڑھنا ہوتا ہے۔ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی اس نے پڑھی، وَيَفْرُغَ مِن دَفْنِهَا اور اس جنازے کے دفن سے فارغ بھی ہو جائے۔ تو سرکار نے رغبت دلانے کے لیے اہمیت ذکر کی، فرمایا فَإِنَّهُ يَرْجُعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، تو یہ شخص جو کہ جنازے میں بھی شریک ہوا، نماز جنازہ بھی پڑھی اور دفن میں بھی شریک رہا، اور دفن کے بعد فارغ ہو کر اپنے گھر واپس ہوا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يَرْجُعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، تو یہ شخص 2 قیرات کے برابر اجر لے کر واپس ہوتا ہے۔ اور 1 قیرات کے بارے میں سرکار نے یہاں پر تعین فرمائی، کل قیرات مثل احد، 1 قیرات احد پہاڑ کے مثل ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ احد ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ 2 قیرات اجر لے کر لوٹتا ہے وہ، اور 1 قیرات جبل احد کے مثل ہے، تو اب 2 قیرات 2 جبل احد ہو گئے۔ اس کا مقصد یہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ احد پہاڑ کے برابر، مراد یہ ہے کہ بہت کثیر ثواب لے کر لوٹتا ہے، جیسے کہ احد یہاں کے پہاڑوں میں سب سے بڑا ہے، تو ایسے ہی بہت زیادہ ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ یہاں پر سرکار نے قیرات کی تعین جبل احد سے فرمائی ہے، اور مقصد ہے کثرت ثواب۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، اور جس شخص نے نماز جنازہ پڑھی، ثم رجع اور پھر لوٹ آیا، قبل ان تدفن اس سے پہلے کہ اس جنازے کو دفن کیا جاتا، دفن سے پہلے ہی لوٹ آیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يَرْجُعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطٍ، تو وہ شخص 1 قیرات اجر لے کر لوٹتا ہے۔ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی اس بات کی طرف کہ ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے گا، اور زیادہ ثواب جو ہے
وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ بھی پڑھے اور اس کے دفن میں بھی شریک رہے، کیونکہ اگر دفن میں شریک نہیں رہا اور نماز جنازہ پڑھ کر واپس ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو آدھا ثواب مل رہا ہے، اس کو ایک قیرات کے برابر اجر مل رہا ہے، تو ایک قیرات کے برابر اجر مل رہا ہے تو آدھا ثواب رہ گیا۔ اس سے رغبت دلانا ہے اس بات کی طرف کہ جنازے کے ساتھ میں بھی رہو، جنازے کی نماز بھی پڑھو اور اس کے دفن میں بھی شریک رہو۔ یہ بہت دور اندیشی کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگر آج، حالانکہ میں آج دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں عرف بن گیا ہے کہ وہ جاتے ہیں اور جنازے کے پیچھے تھوڑی دیر چلے یا نماز جنازہ پڑھی اور واپس ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے ہی، اور کہتے یہ ہیں کہ بہتر ہے، مناسب، مطلب جائز ہے، ہمیں اپنی ضرورت کے تحت جانا ہے کہیں، تو اگر ایسے ہی ہر آدمی کرتا رہا اور ہر آدمی ایسا ہی کرنے لگے تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جنازے کو دفن کرنے والے لوگ کتنے سے رہ جائیں گے۔ نوبت یہ آ جائے گی کہ دفن کرنے والوں کو بھی کرائے پہ لانا پڑے کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جنازے میں بھی شریک ہوں، نماز جنازہ بھی پڑھیں اور دفن میں بھی شریک رہیں۔ سرکار کا مقصود اس سے رغبت دلانا ہے کہ لوگ دفن تک شریک رہیں جنازے کے ساتھ۔ یہاں پر ہمارے فقہا نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھ کر واپس ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اولیاء میت سے اجازت لے کر آئے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر دفن کر کے لوٹتا ہے، دفن میں بھی شریک رہتا ہے، تو اس کو اپنے گھر واپس ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں قیرات لفظ آیا، یہاں پر تو سرکار نے کثرت ثواب کو بیان کرنے کے لیے اس کی تعین احد سے کر دی ہے کہ یعنی اتنا ثواب ہے، ایک قیرات کا مطلب ایک احد کے برابر، یعنی بہت زیادہ ثواب ہے۔ ویسے فقہائے کرام کا قیرات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ فقہائے کرام جو قیرات کی مقدار بیان کرتے ہیں اور جو تعین کرتے ہیں وہ الگ الگ ہے۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ قیرات دینار کا 20واں حصہ ہوتا ہے، جبکہ اہل شام دینار کا 24واں حصہ قرار دیتے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ قیرات بول کر بہت تھوڑی سی چیز مراد لی جاتی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ گیہوں کے 3 دانوں کے برابر وزن جو ہوتا ہے وہ قیرات ہے۔ لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، فقہا اس کا انکار نہیں کرتے، وہ اپنے فقہی مسائل میں جو قیرات لفظ لیتے ہیں تو وہاں پر تعین میں اختلاف ہے۔ یہاں پر جو سرکار نے جو تعین فرمائی ہے یہ کثرت ثواب کو بیان کرنے کے لیے، یہاں پر کسی کا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تعین کا مطلب یہی ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ جبل احد مدینہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جنازے میں بھی شریک رہنا چاہیے اور جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، یہی ادب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تدفین میں بھی شریک رہنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تابعہ عثمان المؤذن، عثمان مؤذن نے عوف سے روایت کرنے میں روح کی متابعت کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ابھی حدیث ہم نے ذکر کی اس میں کہا تھا حدثنا روح، ہم سے حدیث بیان کی روح نے، اور حضرت روح نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عوف نے، تو حضرت روح نے حضرت عوف سے سنا ہے اور کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عوف نے۔ ایسے ہی عثمان مؤذن نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے عوف نے، اور حضرت عوف نے محمد ابن سیرین سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔
تو یہ امام بخاری آگے جو بیان فرما رہے ہیں کہ تابعہ عثمان، یہ بتا رہے ہیں امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ محمد ابن سیرین سے عوف کی روایت روح نے بھی سنی ہے اور عثمان ابن حیثم نے بھی عوف سے سنی ہے، دونوں لوگوں نے سنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ روح کی سند میں امام بخاری تک 5 راوی ہیں اور عثمان ابن حیثم کی روایت میں 4 راوی ہیں، مگر امام بخاری نے روح کی سند کو حدیث کے ساتھ بیان کیا اور عثمان ابن حیثم کی سند بطور متابعت ذکر کی، اس لیے کہ روح کی سند عثمان کی سند سے قوی تر ہے، اور بطور متابعت ذکر کرنے میں اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اس سند میں اعتماد محمد ابن سیرین پر کیا گیا ہے۔ یہ تنبیہ اس لیے ہے کہ عوف کبھی محمد ابن سیرین کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی ترک کر دیتے ہیں ان کا ذکر، اس لیے متابعت کا ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں تابعہ عثمان المؤذن، حضرت عثمان مؤذن نے عوف سے روایت کرنے میں روح کی متابعت کی ہے۔ قال، عثمان مؤذن نے کہا حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ، ہم سے حدیث بیان کی عوف نے اور انہوں نے روایت کی محمد ابن سیرین سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مومن اس سے ڈرے، مومن کو خوف ہو اس بات سے ان يحبط عمله، کہ اس کا عمل رائے گاں اور بیکار جائے، اکارت جائے، اس بات سے ڈرے۔ وهو لا يشعر، اور اس کو احساس بھی نہ ہو۔ تو یہ باب ہے اس بیان میں کہ مومن اس سے ڈرے کہ اس کے اعمال اکارت چلے جائیں، اس کا عمل بیکار ہو جائے اور اسے شعور بھی نہ ہو، اسے اس کا احساس بھی نہ ہو۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب بھی کتاب الایمان میں ذکر کیا کہ مومن اس بات سے ڈرے کہ اس کا عمل اکارت جائے۔ یہ بھی ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ اس کا کہیں ایمان، کہیں اس کا عمل اکارت نہ چلا جائے، اور اس کو احساس بھی نہ ہو، بغیر شعور کے اس کا کوئی ایسا عمل اس سے ہو جائے کہ جس کی بنا پر اس کے سارا عمل اکارت جائے۔ تو اس سے مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے، یہ مومن کی پہچان ہے، اور ڈرتا رہے گا تو اچھے اعمال کرے گا، برے اعمال سے دور رہے گا۔ تو برے اعمال سے دور رہنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ برے اعمال جو ہیں وہ ایمان اور اچھے اعمال کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جب یہ معلوم ہوگا تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو مرجئہ ایک فرقہ ہے، یعنی فرقہ مرجئہ جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد کوئی بھی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا ہے، تو فرقہ مرجئہ اس بات کا قائل ہے، تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ باب باندھ کر فرقہ مرجئہ پر بھی رد کرنا چاہتے ہیں کہ فرقہ مرجئہ کا یہ کہنا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دیتا ہے، یہ اس کا کہنا باطل ہے، اور آیات اور احادیث اس کے بطلان پر دلیل ہیں۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود ہے یہ باب باندھنے سے۔ اب آگے فرماتے ہیں وقال ابراہیم التیمی ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا۔ حضرت ابراہیم تیمی نے فرمایا، حضرت ابراہیم تیمی جو ہیں ایک نہایت ہی خوش الحان شخصیت
اور بہترین واعظ اور خطیب تھے، یہ ایک تابعی ہیں۔ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف کے کارندوں نے ابراہیم نخعی کی جگہ ابراہیم تیمی کو پکڑ لیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ وہاں پر جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ بے قصور آئے ہیں، یہ دھوکے میں پکڑ لیے گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے معاملے کو صاف کریے اور آپ چھوٹ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم تیمی نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں چھوٹ جاؤں اور کوئی بے قصور شخص یہاں پر آ کر قید ہو جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کوئی صفائی نہیں دی اور کوئی اپنے معاملے کی کوئی توضیح نہیں کی۔ یہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم تیمی کا انتقال بھی سن 92 ہجری میں اسی قید خانے میں ہو گیا۔ تو ابراہیم تیمی کے قول کو امام بخاری یہاں پر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال ابراہیم التیمی، ابراہیم تیمی نے کہا ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، کیونکہ واعظ تھے نا، خطیب تھے، اور خطیب تھے تو بہت کچھ لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، اس لیے ہمیشہ دل میں یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں لوگوں کو تو نصیحت کروں اور میں اس پر عمل نہ کر پاؤں۔ یہ ایک ہمیشہ دل میں خیال رہتا تھا، ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے، کیونکہ اگر میں خود عمل نہیں کروں تو ایسی صورت میں خود میں اپنا مکذب ہوں گا، اپنے آپ کو جھٹلانے والا ہوں گا۔ کیونکہ اگر میں نے لوگوں کو امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اور میں نے خود عمل نہیں کیا، تو خود میں اپنے قول کی تکذیب کرنے والا ہوں گا اور خود میں اپنے آپ کو جھٹلانے والا بن جاؤں گا۔ یا یہ کہو کہ ان اکون مکذبا، اس کو مفعول پڑھو کہ مجھ کو جھٹلا دیا جائے گا، بہی طور کہ لوگ دیکھیں گے کہ تم تو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو اور تم خود عمل نہیں کرتے ہو، اس سے لوگ مجھے جھٹلائیں گے، مجھ کو جھوٹا قرار دیں گے۔ اس سے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے قول و فعل پر نظر رکھے اور وہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا کوئی عمل غلط ہو جس کی بنا پر میرے اعمال اکارت چلے جائیں۔ وقال ابراہیم التیمی، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابراہیم تیمی نے کہا ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا۔ ابراہیم تیمی نے فرمایا میں نے اپنے قول کا مقابلہ عمل سے کیا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں اپنی تکذیب کرنے والا نہ ہو جاؤں۔ ما عرضت قولی، عرض یا عرض کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، میں نے ما نافیہ ہے، میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش نہیں کیا الا خشیتو، مگر یہ کہ مجھے خوف ہوا، یعنی پیش کرنے سے مجھے یہ خوف ہوا ان اکون مکذبا، کہ میں اپنے آپ کو جھٹلانے والا نہ ہو جاؤں، یہ مجھے خوف ہوا۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تابعی کے اثر کو یہاں پر پیش کر دیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ غلط کام کرنا یا گناہ کرنا یا کوئی بھی خلاف شریعت کام کرنا یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تبھی تو ڈر رہے تھے، تبھی تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں میں اپنے آپ کو مکذب نہ ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے قول کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے وہ نہایت ہی مذموم شخص ہے، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو
جو تم نہ کرو۔ آگے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل و میکائیل۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں 30 صحابہ کرام سے ملا، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ رکھتے تھے، نفاق کا خوف کھاتے تھے، نفاق سے ڈرتے تھے۔ ما منہم احد یقول، ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، کہ وہ جبریل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ایمان رکھتے ہیں، کوئی نہیں کہتا تھا۔ تو اس اثر کو بھی امام بخاری نے یہاں پر پیش کیا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے صحابہ کرام بھی نفاق کا خوف کھاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر شعور کے اور بلا کسی قصد کے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے سارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ یہی ہے نفاق کا خوف کھانا، صحابہ کرام بھی کھاتے تھے۔ تو فرقہ مرجئہ کا رد ہو گیا نا، کیونکہ فرقہ مرجئہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ ایمان اگر لے آیا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی گناہ کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور کوئی اس کو گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہ نقصان دہ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اگر نقصان دہ نہ ہوتا تو صحابہ کرام ایمان جن کا اتنا پختہ، وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف کھاتے۔ اگر نقصان دہ نہیں ہوتا تو خوف کھانے کا مطلب کیا رہا؟ اس سے امام بخاری کا مقصود فرقہ مرجئہ کا رد تھا، امام بخاری نے اپنے مقصود پر اس کو پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہمیشہ نفاق سے ڈرتا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کرتے ہیں امام بخاری وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق ہی نفاق سے نڈر ہوتا ہے۔ یعنی مومن نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق نفاق سے نڈر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ گناہ سے ڈرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو سارے اعمال کو اکارت کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور بیان کیا گیا، آیت کریمہ ہے وَمَا يُحَذَّرُ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى التَّقَاتُلِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ کو بھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا۔ مقصود وہی ہے، یہ بتانا کہ گناہ جو ہوتے ہیں ان سے مسلمان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ پہلے تو اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ باب اس بیان میں بھی ہے کہ ان چیزوں کا بیان بھی اس باب میں ہے جن سے ڈرایا جاتا ہے۔ وما يحذر من الإصرار، یعنی یہ باب ہے اس بیان میں، ان چیزوں کے بیان میں کہ جن سے ڈرایا جاتا ہے، یعنی قتال اور عصیان اور نافرمانی، بغیر توبہ کے نافرمانیوں اور تقاتل پر، آپس میں قتال پر اصرار کریں، من غیر توبۃ، بغیر توبہ کے، تو اس سے بھی ڈرایا جائے، ان چیزوں سے بھی ڈرایا جائے،
اس کے بارے میں بھی یہ بیان ہے۔ دلیل لقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہیں جائیں گے۔ اصر یصر، اصرار، اڑ جانا کسی کام کو جان بوجھ کر لگاتار کرتے رہنا، یہ اصرار کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ لوگ اصرار نہیں کرتے ہیں، اڑتے نہیں ہیں عَلَى مَا فَعَلُوا، اس پر جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر اپنے کیے پر اڑے نہیں رہتے ہیں۔ تو امام بخاری نے اس آیت کریمہ کو اس باب کے تحت پیش کر دیا۔ پوری آیت کریمہ اس طور سے ہوگی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یہ ہے آیت کریمہ۔ معنی ہے اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کی تعریف کی ہے جو مسلمانوں سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی بے حیائی ہو گئی، اپنے اوپر کوئی ظلم کر لیا، پھر اللہ کو یاد کیا اور اس سے توبہ و استغفار کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کون ہے بخشنے والا۔ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، وہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑے نہیں رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ معلوم ہوا کہ گناہ کرنا مسلمان کے لیے نقصان دہ ہے، اور گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ مرجئہ نے کہہ دیا کہ گناہ کتنا بھی کرے وہ نقصان دہ نہیں ہوگا، تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ تو امام بخاری نے اس آیت کریمہ کو بھی باب کے تحت پیش کر دیا۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ثقفی صحابی رسول اور ایک انصاری صحابی رسول کے درمیان رشتہ مؤاخات رکھا، بھائی چارگی کا رشتہ بنا دیا، اور کہا کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ دونوں ساتھ رہتے۔ ایک مرتبہ جو ثقفی صحابی تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں گئے، اور انصاری صحابی کو اپنے گھر بار کی حفاظت کا ذمہ دیا۔ تو انصاری صحابی ثقفی صحابی کے گھر بار کی دیکھ بھال کر رہے تھے، دیکھ ریکھ میں تھے۔ ایک مرتبہ انصاری صحابی ثقفی صحابی کے گھر میں گئے تو ان کی بیوی غسل کر کے فارغ ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے پاس پہنچے اور قریب ہوئے اور بوسہ لینا چاہا تو اس نے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ لیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ ہی پر بوسہ لے لیا تو وہ عورت بولی کہ سبحان اللہ، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنی امانت میں خیانت کی، اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہ ہوئے۔ تو یہ جب سنا تو انصاری صحابی بہت نادم ہوئے، اتنے نادم ہوئے کہ چیخیں مار مار کر گناہوں کی بخشش مانگنے لگے، طلب کرنے لگے، توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ میں جا کر چیخیں مار مار کر توبہ کرتے رہے۔ ثقفی صحابی جب غزوہ سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے پورا ماجرا اور پورا قصہ بیان کیا۔ تو وہ ثقفی صحابی کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ سرزمین پر رکھ کر اور کہہ رہے ہیں رب ذنبی قد خنت اخی، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، میں نے اپنے بھائی کی خیانت کی ہے۔ چیخیں مار مار کر یہ کہہ رہے تھے۔
تو ثقفی صحابی نے کہا کہ اٹھو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے ماجرا کو پیش کر دو، ہو سکتا ہے کہ توبہ کی کوئی راہ نکلے۔ تو گئے اور ایک دن نماز عصر کا وقت تھا، جبریل امین ان کی قبول توبہ کی بشارت لے کر آئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو باب کے تحت پیش کرنے سے مقصود امام بخاری کا یہی بتانا تھا کہ گناہ جو ہیں وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ مرجئہ کا کہنا کہ گناہ کرنا یہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، جب ایمان لے آیا بندہ تو اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا ہے، یہ اس کا کہنا باطل ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تحت حدیث بھی ذکر کی ہے۔ حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن عرعرہ حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبۃ عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئۃ فقال حدثني عبد الله ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عرعرہ نے، قال انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں زبید سے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو وائل کو مرجئہ کے بارے میں سوال کیا، سألت ابا وائل، میں نے ابو وائل سے پوچھا عن المرجئہ، فرقہ مرجئہ کے بارے میں، کہ فرقہ مرجئہ جو یہ کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا ہے، کہ اس کا کہنا کیسا ہے، یہ سوال کیا۔ فقال، تو حضرت ابو وائل نے جواب میں ایک حدیث سنائی، کہا حدثنی عبداللہ، مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ نے، وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ تو اب مومن کو گالی دینا فسق اور گناہ، سرکار نے ارشاد فرمایا گناہ ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے، تو قتل کرنا بھی تو ایک عمل ہے، ایک گناہ ہے نا۔ تو سرکار نے کہا کہ مسلم کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اس سے فرقہ مرجئہ کا رد ہو گیا نا، جو کہ یہ کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں دیتی ہے۔ اور یہاں پر سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، مسلمان کو گالی دینا جو کہ ایک گناہ ہے، وہی فسق ہے، فسق و فجور ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ قتل کرنا کفر تو نہیں ہوتا ہے، ہاں اگر کسی مومن کو مومن سمجھ کر قتل کرے، ایمان کی وجہ سے قتل کرے، تب تو کفر ہوگا، تب تو یہاں پر قتالہ کفر یا اپنے معنی حقیقی پر ہوگا۔ یا یہاں پر مراد یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ گناہ کرنے سے چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ ہو، اس سے مومن ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، تو کفر کیسے ہو جائے گا؟ تو ہمارے ائمہ نے ایک تو جواب یہی دیا جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ کسی کو مومن سمجھ کر قتل کرے تو کفر ہے، اور ایک جواب یہ بھی دیا کہ کسی مومن کو قتل کیا ہے تو یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن کفر جیسا عمل ہے، کہ یہ کام تو کافروں کا ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں مومنوں کو، لیکن اس نے مومن کو قتل کر دیا تو یہ کفر کا سا کام کیا۔ اور علامہ نووی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کفر کا سا کام کیا، یا یہ فرمایا کہ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سزا کفر کی سی ملے گی، یعنی جیسے کہ کافر جہنم میں جائیں گے ویسے ہی اس کو بھی جہنم کی سزا ملے گی۔ یا علامہ نووی نے ایک یہ بھی جواب دیا کہ اس سے مراد یہ ہے تشدید مراد ہے، یعنی اس کا یہ گناہ کرنا اتنا سخت گناہ ہے جیسے کہ کفر کرنا۔ یہ چند جواب ہمارے محدثین نے دیے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد
عن انس قال اخبرني عبادة بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر فتلاح رجلان من المسلمین۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے، وہ روایت کرتے ہیں حمید سے، وہ روایت کرتے ہیں انس سے۔ وہ فرماتے ہیں اخبرنی عبادۃ بن صامت، مجھے بتایا عبادہ بن صامت نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یخبر بلیلۃ القدر، شب قدر کی خبر دینے کے لیے سرکار نکلے۔ فتلاح رجلان من المسلمین، تو دیکھا سرکار تلاح، یتلاح تلاحین، اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا۔ تو مسلمان دو مرد آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں اس لیے نکلا تاکہ میں تمہیں شب قدر کی خبر دے دوں۔ وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، کہ فلاں اور فلاں دو لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ فرفعت، تو شب قدر اٹھا لی گئی، ان کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے شب قدر اٹھا لی گئی۔ اب اس کا تعین نہیں ہو سکتا کہ وہ شب قدر کس میں ہے، اب یہ شب قدر کی تعین نہیں ہو پائی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شب قدر نہیں اٹھائی گئی بلکہ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، یہ معنی ہے۔ فرفعت، تو شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ وعسى ان يكون خيرا لكم، اور سرکار نے فرمایا کہ قریب ہے، امید ہے کہ شب قدر کی تعین کو اٹھانا یہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ التمسوها، تم شب قدر کو تلاش کرو، فی السبع، 7ویں میں، والتسع، اور 27ویں میں اور 29ویں میں، والخمس، اور 25ویں تاریخ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آپس میں جھگڑا کرنے کی بنا پر شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا، جو کہ ایک بڑی بابرکت شب ہے۔ جب اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ آپس میں جھگڑا کرنا جو کہ گناہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ آپس میں جھگڑا کرنا یا کوئی بھی گناہ کرنے سے مسلمان کو ایمانی نقصان ہوتا ہے اور ثواب میں کمی ہوتی ہے، یہ معلوم ہوا۔ اب یہاں پر کوئی ایک سوال کر سکتا ہے، سوال یہ کر سکتا ہے کہ فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم، سرکار نے جب یہ فرما دیا کہ یہ تعین شب قدر اٹھا لی گئی، اور سرکار نے آگے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے یہ اٹھانا بہتر ہو، تو جب اٹھانا بہتر ہے تو شب قدر کی تعین اٹھا لینا جب بہتر ہوا تو جھگڑے میں نقص اور ذم کہاں ہوا، برائی کہاں ہوئی جھگڑے میں، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر کی تعین اٹھا لینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگرچہ تعین کا نہ اٹھانا اس سے بھی بہتر ہے۔ اور ایک جواب ہمارے محدثین نے یہ بھی دیا کہ شب قدر کی تعین مطلقاً بہتر تھی، اور شب قدر کی تعین اٹھا لینا اس اعتبار سے بہتر ہے کہ اب تعین نہیں ہوگی تو اس شب میں بھی عبادت کرے گا، اس شب میں بھی عبادت کرے گا، اس شب میں بھی عبادت کرے گا، تو اب مجاہدہ اور ریاضت زیادہ ہوگی، عبادت زیادہ کرے گا، اس کی تلاش و جستجو کرے گا، تو اس لحاظ سے لوگوں کے لیے شب قدر کی تعین کو اٹھا لینا یہ بہتر ہوا، یہ معنی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ گناہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔